كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وحرمنا للمراضی من قبل، ہم نے تو اس سے پہلے ہی حرام کر دیا تھا موسیٰ پہ ہر دودھ پلانے والی کو۔ کیا بات ہے، موسیٰ 55 میں آزمائے گئے۔ بچے کو آپ چیز دیں وہ لے کے کھانے کو تیار ہے۔ آپ کا بچہ بسکٹ دیکھ کر رکتا ہے، آئس کریم دیکھ کے رکتا ہے، چاکلیٹ دیکھ کے رکتا ہے؟ اور پھر نیو بورن بیبی، موسیٰ نے کہا میں تو نہیں دودھ پیوں گا۔ دیکھیے کیسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے چیزوں کو۔ اور پھر کیا ہوا، وہ بچی وہاں پہنچ چکی تھی۔ فقالت هل ادلکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایک ایسے گھرانے کا پتہ کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور وہ تمہارے بڑے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ اور پھر فرددناہ الی امہ، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ولا تحزن، اور غم نہ کرو، کیونکہ جان لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کیا تھا اللہ کا وعدہ؟ ہم اس کو پلٹائیں گے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اتنا رقیق اور ہارٹ سافٹنر ہے یہ پورشن، اس کے اندر سے بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کرے۔ جب موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا تو فرعون نے کہا کہ چلو تم ادھر ہی رہو، کہنے کی میں تو نہیں رہتی، میرے تو بچے بھی ہیں، اور کہا ان کو بھی لے آؤ، کہا نہ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کی مجبوریوں میں۔ اچھا جو اس بچے کو لے جاؤ اور ہم ادھر اس کا خرچہ پانی بھیجیں گے۔ وہ جس کو آج کی زبان میں کہیں کہ بڑے بڑے ٹرالوں پہ سامان جاتا تھا، اور موسیٰ کے لیے جو جاتا تھا اس کے اندر اس کے بھائی بہن بھی کھا لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں آپ کے میرے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے جو رب اس طرح کے کام ان کے ساتھ کر سکتا ہے، آج ہم بھی تو حالات کا رونا نہیں روتے رہتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں ہم جو نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں چیز محفوظ ہے۔ اللہ سمندروں اور دریاؤں میں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ نے یوسف کو کنویں میں سے بچا لیا، اس میں نہیں جانے دیا۔ ابراہیم کو آگ سے بچا لیا اور موسیٰ کو پانی سے بچا لیا۔ کیا آپ کے میرے بچوں کی وہ حفاظت نہیں کرے گا؟ تو ضرورت ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ اعتبار کیا جائے۔ پھر آگے آیت 14 میں علم اور حکمت کی عطا، نبوت کی تمہید، یعنی اب موسیٰ کی جوانی کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، اشد کہتے ہیں خوبصورت عمر، یعنی شدید، ہر قوت بہت تیز ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی، اور ہم ایسے ہی محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جوانی حکمتوں سے بھری تھی، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آتا ہے۔ اللہ مختلف اسباب پیدا کرتا ہے، کچھ باتوں میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ آگے خیر دے۔ تو اب موسیٰ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کہ آپ کے ہاتھوں قتل خطا ہو گیا۔ آیت 15 سے 19 میں یہ پورا قصہ آپ نے کئی بار سنا پڑا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہیلپ فل انسان تھے۔ آپ ابھی ان کا کردار دیکھ رہی ہیں، مدد کرنا چاہتے تھے، وہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اب ایک شخص کو بچاتے بچاتے مکہ لگا، اور مکہ بھی تھا ضرب کلیم، کہ وہ کلیم کی ضرب کے جو پتھروں میں سے پانی نکلوا دے، دریاؤں میں راستے بنا دے، اور موسیٰ بڑے چوڑے چکلے تھے، کسی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور موسیٰ کے مکے سے دوسرا شخص مر گیا۔ اب جب یہ سب ہوا، قال رب انی ظلمت نفسی، کہنے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، کوئی چیز بیچ میں ہے ہی نہیں رکاوٹ، اللہ کہتے ہم نے بخش دیا کیونکہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے عبرت لے لی، کل اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں مجرموں کی مدد نہیں کروں گا، اور وہ شہر سے نکلے۔ اب اتنے میں خبر پھیل گئی، وہ جو شخص قتل ہوا وہ فرعونی تھا، قبطی کہتے تھے اس خاندان کو۔ فرعون تک بات پہنچ گئی، مقدمہ بن گیا کہ آپ کی قوم کے ایک بندے کو ایک مسلمان نے مار دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایسی چیز بڑی جلدی پھیلائی جاتی ہے، خدا نخواستہ کسی مسلمان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس کو پورے میڈیا پہ نشر کریں گے، اور دوسروں کے پرپس فلی کیے ہوئے عمل بھی چھپا لیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اب یہاں سے نکالنا تھا، تو آگے آیت 20 سے 22 میں موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پناہ لینا ہے، یعنی اب اصل میں یہ ہجرت ہے۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے ساتھ ریلیٹ کریں نا، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے پہ کھڑے تھے لوگ، اور ادھر موسیٰ سے قتل ہو گیا۔
اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے، اب یہ مدین جا رہے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ یسا، ایک شخص دور کے شہر سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، دربار میں آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں، میں بڑا خیر خواہ ہوں آپ کا۔ پس موسیٰ وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، یا ترقب، ایسے جیسے بندہ پیچھے پیچھے دیکھتا رہے کہ کچھ ہو تو نہیں رہا۔ حالانکہ لفظ اور بھی آ سکتے تھے، لیکن یہ قرآن کا خوبصورت حسن ہے، یہ کبھی ڈیٹیل کلاسوں میں آپ پڑھیں، کسی بھی ایک صورت کی انڈیپتھ اسٹڈی سن لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور بارش کے لیے 8-10 لفظ ہیں، دل کے لیے 8-10 لفظ ہیں، اور قرآن نے وہی استعمال کیے جیسے کرنے تھے۔ تو لفظ یترقب بڑا خوبصورت ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا، اور جیسے رقیب لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ پھر جب ان کا رخ ہوا، فلما توجہ، اردو میں آپ کہتے ہیں نا توجہ فرمائی، وہی لفظ ہے، یعنی جب ان کا چہرہ ہو گیا تلقا مدین۔ اب یہاں تلقا کیوں آیا، الا کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ الا مدین طرف، ٹوورڈز، تو تلقا لفظ میں قیامت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے۔ ابھی تو ہم بہت مختصر پڑھ رہے ہیں، جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم ایک ایک سورت کو ایک سال میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے۔ کیا کہا، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دے سیدھا، پتہ نہیں ہے میں کروں کیا، کدھر جاؤں۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں، سب راہیں مسدود ہو گئیں، کوئی نقشے پا نہیں، جاؤں تو کدھر جاؤں، آؤں تو کدھر آؤں۔ تو کبھی زندگی میں آپ راستہ بھولے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ لاسٹ ہو گئے اور نیویگیٹر مل نہیں رہا، لیکن کبھی زندگی میں آپ ایسے راستے پہ آ گئے کہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی چاہیے، تو یہی مانگا کریں۔ اب آپ کے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اچھا راستہ بھولے، اچھا گاڑی میں بھولے ہیں، ٹرین میں بھول گئے۔ اللہ کے بندو، عمل کو دیکھو۔ قرآن کا جب آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، میں جب وہاں ترجمہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے کسی بہت پیارے سے باتیں کر رہی ہوں، اور اگر میں ایک ایک لفظ پڑھوں، اسا یہ ہے، رب یہ، تو وہ چاشنی نہیں ہوتی۔ قرآن کا مزاج جو ہے نا وربل بات کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی بھی راستے میں آپ کو اگر رہنمائی چاہیے تو اللہ سے دعا کیجیے۔ جب آپ کو ترجمہ آتا ہے آپ بھی کہیں گے۔ پھر یہاں لفظ دیکھیے سواء السبیل آیا نا، تو سواء السبیل کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسے راستے پہ چلا جو کسی مشقت کے بغیر ہے، بالکل ہموار ہے اور مقصد تک پہنچانے والا۔ اب عربی میں راستے کے لیے بہت سے لفظ ہیں۔ چلیے یہاں آپ کو ایک اور خوبصورت نقطہ دکھاتے ہیں۔ ہم صبح شام کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں کیا لفظ آتا ہے؟ صراط، یہاں آیا سوا، سبیل۔ فرق کیا دونوں کا؟ صراط مستقیم وہ نہیں ہوتا جو آسان ہو، وہ بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن 100% شیور ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ یہاں سواء السبیل کیا ہے؟ مشقت کے بغیر کہیں پہنچ جائیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تو مجھے خود ہی ادھر ہی لے جا جدھر میرے لیے سہولت ہے۔ رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں، بیٹے کی شادی کرنی ہے، اللہ مجھے اس گھر میں خود ہی لے جا جہاں میرے بیٹے کا نصیب لکھا ہے۔ پھر چائے پانی کا کیا ہوگا؟ پھر وہ اتنے گھروں سے ٹرے سجی ہوئی کیسے کھائیں پیئیں گے؟ کوئی چیز خریدنی ہے، آپ کو گھر میں سے ضرورت کی ہے، کہتے ہیں اللہ مجھے خود ہی اسی دکان پہ لے جا جہاں میرے لیے وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو کاموں کی سہولت مانگنے کے لیے بہت ہی پیاری یہ ایک دعا ہے۔ اس کے بعد دعا کی قبولیت تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آیت 23 سے 28، وَلَمَّا وَرَدَ مَعَ مَدْيَنَ، یعنی موسیٰ پہ قتل کا الزام تھا، اللہ کے حکم سے ان کے قدم مصر سے مدین کی طرف لگ گئے، اور اب وہاں آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنویں پہ سے کچھ لوگ اپنی بکریوں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 عورتیں وہاں کھڑی ہیں ایک سائڈ پہ، مجبوری نے ان کو گھر سے باہر تو نکالا لیکن مردوں میں نہیں گھرسی۔ یہ بھی ایک عورت کے لیے عمل کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت جاب کر سکتی ہے، عورت کما سکتی ہے۔ میں اس کا ایک سمپل سا جواب دے دیتی ہوں کہ اللہ نے ایک حق دیا عورت کو کہ نہ کمائے، اٹس اے رائٹ، ویمن رائٹ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہ رہے۔ اب کوئی شوق سے پھر کمانے نکلتی ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے اس تحفے کو اور اس رائٹ کو ہٹا دیا، لیکن اگر نکلے گی تو پھر شرائط وہی ہیں جو یہاں آپ کو دکھ رہی ہیں۔ یہ عورتیں جو ہیں یہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی ہے نہیں تھا اور باپ بیچارے بوڑھے تھے،
اور کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ بکریوں کو چرانے نکلتی تھی، پانی تو پینا ہے، تو سب پلا لیتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، پھر یہ پلاتی تھی، یعنی اختلاط سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے یہ عورت اور مرد دو کمپوننٹ ہے، کمپیٹیٹر نہیں، کمپوننٹ ہے۔ زندگی میں ہر جگہ ان کی ضرورت ہوگی۔ گھر میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ گھر کے سارے مرد ایک کونے میں اور ساری عورتیں ایک میں۔ آپ سیگریگیشن ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں گھروں میں رہتے ہوئے، لیکن کہیں نہ کہیں تو اختلاط ہوگا۔ گھر میں کچن تو ایک ہی ہے نا، تو سحری میں کھانا کھاتے ہوئے دیور بھی ہوں گے، بھابیاں بھی ہوں گی۔ ہر ایک کے گھر بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں کہ آپ کو الگ الگ ٹرے سے جا کر کمروں میں دے دی جائے۔ تو اصل جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ عورت اپنی حیا کو قائم رکھے اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو بچائے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ سارا پانی تو ختم ہو گیا اور یہ بیچاریاں وہاں اوپر جو گرا پڑا پانی ہے وہ بکریوں کو پلاتی ہیں۔ آپ آگے بڑھے وداؤٹ اینی تھنگ، وہ کہتے ہیں نا کمٹ لیس اینڈ ڈو مور۔ انہوں نے ان بکریوں کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد جا کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ کوئی معاوضہ نہیں، کوئی شکریہ نہیں، کوئی داستانے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب بھوک بھی تھی۔ اب دیکھیے قتل کا الزام، دیار غیر، بغیر ویزے کے آگے مدین، پیچھے قتل ہے، یعنی نہ پیپر ورک ہے، نہ جاب ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دل سے پڑھیے اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کیا زندگی میں کبھی ایسے وقت نہیں آتے کہ انسان سٹرک ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک، اور کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، ہمارے جسم میں کوئی ایک بیماری آتی ہے نا تو اس کے ساتھ دوسری بھی کھل جاتی ہے۔ سٹمک میں کچھ پرابلم ہے تو سر میں بھی درد شروع ہو جائے گا، سر درد ہوگا تو جسم بھی ٹوٹے گا۔ اب جب کریں تو کیا کریں، اور پھر مایوسی، یہ بھی نہیں میرا ٹھیک، وہ بھی نہیں ٹھیک۔ تو پھر ایسے وقتوں میں اپنے لیے چند نقطے نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، انسانوں سے کبھی کوئی توقع نہیں رکھنی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کیا بتایا کہ اللہ تو مجھے جو بھی خیر دے دے میں اس کے آگے منگتا ہوں۔ یعنی یہ دعا آپ اس وقت مانگیے جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مانگوں۔ اور ہمارے ہاں تو بڑے اچھے طریقے سے کافی ردیف کے ساتھ گا گا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، حالانکہ دعا تو دل کے تاروں میں سے نکلنے والے وہ نغمے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا ہے کون، اور میں تو فقیر ہوں، منگتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اب کسی کے پاس بھی جائیں گے نا تو آپ کچھ اپنی کمزوری بتائیں گے تو وہ آپ کو دے گا نا۔ آپ ایک بادشاہ کے پاس جائیں اور کہ میں تیرے سے بڑا بادشاہ ہوں تو وہ کچھ دے گا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں یہ بات کرتے ہیں، تو عاجزی ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر کے مدد اور صلہ صرف اللہ سے چاہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی بھی پلا دیا، اتنا بڑا پتھر بھی ہٹا دیا، لیکن مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ اللہ سے ہر انسان کے لیے خیر اور بھلائی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی مانگیے، دوسروں کے لیے بھی مانگیے۔ پھر رب سے اپنے فقیر اور عاجز ہونے کا اظہار کر کے مانگیے، اس سے اللہ کو آپ پہ زیادہ پیار آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات، قبولیت کے یقین کے ساتھ سجدے میں دعا مانگنی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملتا ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، شادی بھی ہو گئی، 10 سال کے لیے جاب بھی لگ گئی، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ یہاں تک موسیٰ کی زندگی کا وہ چیپٹر پورا ہوا کہ 10 سال مدین میں رہ لیا، اپنے سسر کے لیے بہت ہی اچھے داماد بھی ثابت ہوئے، بیوی کے لیے اچھے شوہر بھی ثابت ہوئے۔ اگلی کہانی ہے کہ جب 10 سال گزر گئے، آیت 29، ذمہ دار شوہر کا کردار، موسیٰ واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف مدین سے، فلما قضى موسى الاجل۔ یہاں سے آپ بالکل وہ مقام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹ کریں نا تو آپ غار حرا میں آنے جانے لگ گئے، اور ایک دن وہاں فرشتے نے آ کر اقرأ بسم ربک کی پکار دی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، رات بھی تھی، ٹھنڈی بھی تھی، دور سے آگ دکھی، بیوی سے کیا کہا؟ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، آپ ادھر بیٹھیے، میں جا کر دیکھتا ہوں، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی خبر لے آؤں، یعنی پتہ چل جائے کہ ادھر کچھ لوگ رہتے ہیں اور ہمیں رات گزارنے کی جگہ ملے۔ او جذوہ،
یا کوئی چنگاری چھوٹی سی آگ کی یعنی کوئی چنگاری من النار تاکہ لعلکم تصطلون تاکہ تم سینک سکو، یعنی سردی سے بچانے کے لیے شوہر کا کردار، یہاں معذرت کے ساتھ شوہروں سے۔ بیگم کو نہیں کہا کہ بیگم آپ جا کے آگ بھی لے آئیں اور واپسی پہ چائے کا کپ بھی لے آئیے گا۔ اور آج کل کی بیگمات بڑی خوش ہیں کہ میاں نے گاڑی کی چابی بھی دے دی، 7 5 10 ہزار روپے بھی دے دیے، جائیے گھوم پھر آئیے، آتے ہوئے کھانا لے آئیے گا۔ شوہر کا کردار بھی دکھتا ہے اس میں، اور آگے اللہ سے شرف ہم کلامی۔ بڑا سینٹیمنٹل مومنٹ ہے موسیٰ کی زندگی کا، آیت 30 سے 32 میں فلما اتاہا، موسیٰ علیہ السلام جب آگے، یعنی اصل میں یہ وہ موقع ہے جدھر اللہ نے موسیٰ سے پہلی دفعہ کلام کیا تھا، اور کیا فرمایا تھا؟ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں رب العالمین۔ امیجن تو کیجئے کہ موسیٰ کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور آج بھی آپ کو یہ کیفیت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ کو قرآن ترجمے کے بغیر سمجھ آتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، بندے کے نام، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ نماز پڑھیں گے، جہاں نماز پہ کھڑے ہوں گے آپ اللہ سے باتیں کر لیجئے۔ جب آپ نے اللہ سے کہہ لیا، اللہ سے سن لیا، تو کسی اور سے کیا کرنا؟ وہ کہتے ہیں نا کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم سارا وقت لوگوں سے کہتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ زندگی کا حسن اللہ سے بات کا ہے۔ آج اگر ہمیں اللہ سے بات کا شوق نہیں ہے تو کل اللہ ہم سے بات کیوں کرے؟ تو بہرحال ادھر پھر وہی جد بیضا اور عصا والے 2 معجزے دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب پہ فائز کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے، غار حرا میں آئے تھے، اقرا بسم ربی کا کہا، آپ اس بڑی جگہ محفوظ جگہ میں تھے جہاں آپ بہت دن سے آ رہے تھے جا رہے تھے، پھر بھی آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوئی تھی؟ زملونی زملونی۔ موسیٰ کو امیجن کیجئے، نئی جگہ، رات کا وقت، اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اللہ دلوں کو بھی بڑا کر دیتا ہے جب اس نے نعمتیں زیادہ دینی ہوتی ہیں۔ آگے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز مانگا جا رہا ہے 33 سے 35۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت آفر ہوئی تو ایک دم اپنا 10 سال پرانا گناہ کہہ لیجئے یا خطا یاد آ گئی۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب میں نے تو ان کے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اور آج میں اس بات پر ڈر رہا ہوں کہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ تو مجھ سے زیادہ فصیح ہے بات کرنے میں، اس کی زبان زیادہ رواں ہے، پس اس کو میرے ساتھ بنا کر بھیج دے ردن، ساتھی۔ اب یہاں نصیر نہیں آیا، معاون نہیں آیا، رد لفظ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک اپنے اندر خوبصورتی رکھتا ہے، میرا مددگار ہو۔ ایک جگہ وزیر من اہلی پیچھے پڑھ کر آئے سورۃ طٰہٰ میں، اور کیونکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کر دیں گے۔ اللہ نے دعا سن لی، قال سنشد عضدک، ہم تیرا بازو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ساتھ، اور تم دونوں کو دلیل بنا دیں گے، اور وہ کبھی آپ کی طرف پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی فرعونی آپ کو کچھ نقصان نہیں دیں گے، اور آپ کے تابع دار جو وہی غالب ہوں گے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے موسیٰ کا دل کھلا ہے۔ دنیا میں اگر کسی بھائی نے کسی کو فائدہ دیا زیادہ تو موسیٰ نے ہارون کو دیا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کو نبوت مل گئی۔ اب آگے عملی میدان ہے، آل فرعون کی حق دشمنی، آیت 36 سے 42 میں۔ اب موسیٰ کی زندگی کا وہ دور ہے کہ جب یہ مصر واپس آ گئے اور فرعون کو اللہ کا پیغام دینے لگے، اور فرعون کو غصہ آ گیا، پھر اس نے موسیٰ کو جادوگر سمجھا، پھر اس نے اپنے وزیر کو بلایا، حامان اس کا نام تھا، کہنے لگا ذرا ایک محل تو بناؤ، میں ذرا اوپر جا کے موسیٰ کے رب کو جھانک کے تو دیکھوں، ویسے تو میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس نے تکبر کیا، اور وہ اور اس کے لشکر ناحق دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو دریا میں ڈال دیا، اور دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی چند آیتوں میں پورا فرعون کا تکبر پانی میں ڈبو دیا گیا۔ مراد کیا ہے کہ جو بڑا بنتا ہے اس کو ختم کرنے میں اللہ کو زیادہ دیر نہیں لگتی، اور پھر برے حکمران تھے وہ قیامت کے دن یا اپنے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ برے لیڈرز کے پیچھے چلنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشان ہوں گے بالآخر۔ اس کے بعد آگے اب تورات کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ ہے، آیت 43 میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے کتاب دی موسیٰ کو،
اس کے بعد کہ ہم نے ان سارے لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی فرعون کے ڈوبنے کے بعد تورات ملی تھی۔ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، موسیٰ نے فرعون کو تورات کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، تورات تو تھی نہیں۔ تو ہمیشہ چیزوں کو پورے ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھ کر پیش کریں، ادھوری بات سے کبھی پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اب موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے۔ گزشتہ واقعات کا بیان رسالت محمدی کا ثبوت تھا 44 سے 46، یعنی اللہ کے نبی تو ان انبیاء کے دور میں نہیں تھے، تو اصل میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مان جاؤ کہ یہ نبی سچا ہے، یہ تمہیں پچھلی باتیں جو بتا رہا ہے تو کون بتاتا ہے، وٹ از اے سورس آف انفارمیشن۔ لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا تھا۔ نبی کی زبان سے یہ سب سننے کے باوجود آگے مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر دکھیں گے آیت 47 سے 50 میں، یعنی وہی بات ہے کہ نخرے کرنا، اچھا یہ نہیں وہ نہیں، ایسا کیوں نہیں، ہم نہیں مانتے، کچھ لا دو، اچھا پہلے کوئی کتاب آتی تو ہم مانتے۔ اللہ کہتے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یعنی ان پہ اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو چیخنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ کا نبی ان کے سامنے حقائق بیان کرتا ہے تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آگے 51 سے 54 میں اہل کتاب کی تعریفیں بھی ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ اہل کتاب کے لیے تحسین اور بشارت، یعنی جن کو اللہ نے کتاب دی ہے اور واقعی وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، نصیحت کے لیے اللہ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں، اور فرمایا جن کو اللہ نے کتاب دی وہ تو اس پر پہلے سے ایمان لاتے ہیں، جب بھی کبھی ان کے اوپر پڑی جاتی ہیں کہتے ہم تو ایمان لے آئے، یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم اس پہ ایمان لا کر یعنی مسلمان ہو گئے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو ہم ان کا اجر 2 مرتبہ دیں گے، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر بھی کیا اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے کہ 3 خوبیوں کی بنیاد پہلے کتاب کے لیے دوہرے اجر کی بات ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے بھی کسی نبی کے دین پہ ہو اور پھر اسلام قبول کرے تو اس کو ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے۔ پھر آگے مومن کا مزاج بتایا جا رہا ہے آیت 55 سے۔ ہم سب کو بھی اس کو سنتے وقت اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا مزاج بگڑ تو نہیں گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لغویات کو سن کے بیٹھتا نہیں ہے، نہ رکتا ہے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہہ دیتا ہے میرے عمل میرے لیے، تمہارے ساتھ، سلام علیکم، سلام متارکہ، یہ وہ سلام نہیں جو تحیہ ہوتا ہے ملتے ہوئے، یعنی اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، اور اگر وہ بحث کرنا چاہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ کیا پتہ چلا؟ بد کلامی کا رد عمل بد کلامی نہیں بلکہ سلام، الوداع اور بیزاری ہے، یعنی مومن بلا وجہ بحثوں میں نہیں پڑتا۔ اب آپ تو کھڑے ہیں اور کوئی آ کے خود آپ کی گاڑی کو ٹھوکر لگا دے، دھکا لگا دے، ہٹ کر دے تو آپ کیا کریں؟ اپنا راستہ بدل لیجئے، کیونکہ ناسمجھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اب اس کے بعد آیت 56 میں کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی، اس خواہش کا بھی ذکر ہے، اور آپ کے دل میں جو بخت تھی اور دوسروں کی محبت تھی اس کی بھی خواہش تھی۔ ہم اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہمارے دل میں اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا درد ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو جملہ لکھ لیں، دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اپنی ہدایت بھی پختہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت پہ جما دے۔ پھر آگے آیت 57 میں اللہ کا حکم خوشی سے ماننا ہے، یہ میسیج ہے اس کا۔ روتے دھوتے بھی مانیں گے تو بھی مان تو لیں گے لیکن نظر تو نہیں ملے گا نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی کہ ایسے لوگ جن کو ہدایت کی طرف بلایا جائے تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى ماں کا، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت لے آئیں گے نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تو اپنی برادری میں سے اچک لیے جائیں گے، خاندان ہمیں چھوڑ دے گا، ہم تو کسی کام کے نہ رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ان سے پوچھو کہ ہم نے تم کو حرم میں جگہ نہیں دی،
اتنا امن، کھچے چلے آتے ہیں پھل اس میں، ہر چیز کا رزق بھی ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ تو کیا پتہ چلا کہ پیپل پریشر یا پیپل پلیئر بننے کی بجائے، لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ لوگوں کو خود بخود آپ سے راضی کرے گا۔ اب آگے تھوڑا سا قصہ قارون کا شروع ہونے لگا ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ کردار بڑا معروف ہے۔ تو 58 سے 59 میں بستیوں کے بطر کی خرابیاں، اور بطر کہتے ہیں شو آف کو، یعنی یہاں سے بات شروع کے آگے چلے گی دکھاوا۔ اللہ کہتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، بطرت معیشتها، وہ بڑا اتراتی تھی اپنی معیشت پہ، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ان کے گھر، لَمْ تُسْقَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، کوئی اس میں نہیں رہا ان کے بعد مگر تھوڑا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور وارث تو ہم ہی ہیں۔ پتہ کیا چلا، پچھلی بستیاں جو ہلاک ہو جاتی تھیں یا وہاں کے لوگ ختم ہو جاتے تھے تو ان کے گھر پڑے رہتے تھے، لیکن نا فرعون اور فرعونی ڈوبے تو ان کی حویلیاں، ان کے بنگلے، ان کے کاسلز، ان کے شاتو، ان کے محل کدھر گئے؟ کھڑے رہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم اپنے بڑے گھروں پہ مان نہ کرو، بڑی گاڑیوں پہ مان نہ کرو، اگر تمہاری سانس اکھڑ گئی تو تمہیں میت گاڑی میں لے کے جائیں گے، تمہاری لینڈ کروزر میں نہیں لے کر جائیں گے، اور اس بڑے 2000-3000 گز کے گھر میں کونے میں بھی تمہاری قبر نہیں بنے گی، تمہیں دور کے قبرستان میں چھوڑ کر آئیں گے۔ تو مان لو کہ دنیا کے فائدے عارضی اور گھٹیا ہیں۔ آیت 60 سے 62 میں یہ پیغام ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اپنے اوپر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم کو دیا گیا، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَزِینَتُهَا، اور اس کی زینت، جبکہ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو دنیا کے فائدے عارضی، آخرت کے بہترین، اور جس سے اللہ نے اچھے وعدے بھی کیے ہوں، پھر وہ اس سے ملنے والا بھی ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو دنیا کی صرف فائدے ملے لیکن قیامت کے دن وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس دن وہ پکاریں گے، کہا جائے گا بتاؤ کدھر ہے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں گمان کرتے تھے، کدھر ہے تمہاری بینک سٹیٹمنٹ، کدھر ہے تمہارے پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس، کہاں ہے تمہاری دولت مال جو تم کہتے تھے یہ ہمارے بڑے کام آئیں گے، بڑی عزت ملے گی، آج کیوں نہیں مل رہی؟ لیکن روز قیامت مشرکین بے بس ہوں گے۔ تو ان کی بے بسی اور ذلت کی کہانی آیت 63 سے 66 میں ہے، قال الذین حق علیہم القول، اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی بات ہم پہ سچ ہو گئی، یعنی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ربنا ہؤلاء، اس کو بھی ذرا سا درد سے محسوس کیجئے، جہنم میں ایک عذاب جھگڑوں کا ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا ہوگا، انگلیاں اٹھا کر کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ لوگ، الذین اغوینا، جنہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، یعنی ہدایت سے ہٹا دیا تھا اور ہمیں سیدھے راستے سے کر دیا، اور آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ ہم کبھی ان سے بات نہ کریں۔ یعنی جہنم کے اندر جھگڑے باتیں کر کرا کے اس دن کی بے بسی کو دکھا رہا ہے۔ آج دنیا میں بھی یاد رکھیے غلط کام پہ ملنے والے اینڈ پہ الگ ہو جاتے ہیں۔ حق کی ایک ایسی خوبصورت بانڈ دولت ہے کہ جس پہ لوگ جڑ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آگے توبہ کے بعد ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی بات ہے 66 سے 70 میں، کہ جو ہوا سو ہوا، اٹس اوکے۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک خوبصورت مزاج ہے، صورتوں کے اینڈ کی طرف جب جاتے ہیں نا تو پائل اپ کیا جاتا ہے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس جو توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں ہو جائے۔ اللہ ہمیں اسی میں کر دے، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے اور ہمیں آگے سے اپنی بہتری کی توفیق دے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، آپ کا رب جو پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے خیر میں سے۔ یعنی ہر بندہ اللہ کا ایک ماسٹر پیس ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا پورا قابو ہے اور اس کی تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اس کی پہلے بھی تعریف تھی، وَالْآخِرَةِ، اور بعد میں بھی ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم اسی کا ہے، فیصلے اسی کے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
सबको उसकी तरफ लौटना है, यानी अल्लाह के दामन रहमत में पनाह ले लो। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब।